ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہے، درود و سلام ہے، درود و سلام ہے، ان پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہے، اور زہرا کے دونوں لال ہوئے ہیں امام خلق، زہرا کے دونوں لال ہوئے ہیں امام خلق، تسبیح میں بھی اس لیے دو ہی امام ہیں، سبحان اللہ۔ بس دو امام ہیں، قدرت کے شاہکار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ سلوات۔ اللہ کعبے کی عظمتوں کا حوالہ حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا حوالہ حسین ہے، قرآن کی آیتوں کا اجالا حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا حوالہ حسین ہے، مسحور کے جس کے جھولے سے فطر اس کو پر ملے، مسحور کے جس کے جھولے سے فطر اس کو پر ملے، راہب کو بیٹے بخشنے والا حسین ہے، حسین ہے، لاکھوں خطیب آئے مگر کائنات میں
وہ فخر انبیاء کا دلارا حسین ہے گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے باریدہ پرنا نکلے پیش فرزند کمر باندھ کے باندھ نکلے رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب کہ فرمایا کہ اس شہر سے اب رات سے گری ہے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھ کے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جا دیکھ کے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جا کیا شہر سوئے قبر شہنشاہ ہے انا بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام اسم پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھوڑتا آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوڑتا آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوڑتا چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا سخت آفت میں پھنسا آپ کا یہ نور ہر ٹکڑے دل ہوتا ہے رو رو کے حرم کا ننے بچوں کو کدھر لے کے چلا جا ننے بچوں کو کدھر لے کے چلا جا شہر میں چین جنگل میں امان ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے ہے مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفات کا سفر ساتھ بچوں کا ہے اے بادشاہ جن و بشر ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جا سنگ جینے سے ہو پاس اپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو یہ بیان کر کے جو تعبیر سے لپٹے سرور یوں ہلی قبر کے تھرائی ذریعے انور آئی تربت سے یہ آواز حبیبے
داور تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کوئی سمجھانا میری گود کا پالا مجھ کو ہایا دانے پینے سے نکالا ہایا دانے مدینے سے نکالا اے میرے گیسوؤں والے میرے صابر شبیر میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر نہ رہا کوئی تیرا یاور و ناصر شبیر ہائے گورے غریباں کے مجاور شبیر تو جہاں جائے گا پیارے وہاں چلتا ہوں میں ارے خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین اے گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسولو ثقلین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں کہ میں اپنے بچوں کو اکیلا تو نہ چھوڑوں اپنے بچوں کو اکیلا تو نہ چھوڑوں سن کے یہ شہ نے کیا آخری رخصت کا سلام ہائے نکلے روتے ہوئے اس روضہ انوار سے ایمان شہ سے اس دم یہ کیا رو رو کے زینب بے کلام قبر پر ان کی مجھے لے چلو یا شاہ آپ ہمراہ ہیں محمل میں کیوں کر روؤں ماں کی تربت سے پھر ایک بار لپٹ کر ماں کی تربت سے پھر ایک بار لپٹ کر گھر سے جب بہرے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وسيرة بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صلوات محمد وآل اللهم محمد. صل على محمد وآل محمد. مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں 10 منٹ میں فضائل و مناقب اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنے کے بعد مصائب اہل بیت علیہ السلام پڑھ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں انشاءاللہ. 40 تک میرا وقت. امام حسین مظلوم کربلا نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت تحریر کی ہے کہ جس میں حسین مظلوم کربلا اپنے قیام کے اہداف اور مقاصد کو بیان کر رہے ہیں کہ میں کس لیے 28 صفر سن 60 ہجری کو مدینے کو الوداع کہہ رہا ہوں. حسین ارشاد فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میرے بھائی نہ میں ظلم و ستم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فتنہ و فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ قتل و غارت گری کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میرے قیام کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں. حسین نے اول روز اپنے قیام کے مقصد کو بیان کر دیا. ہر فرش عزا پر آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرش عزا پر بیٹھنے سے پہلے حسین کے مقصد اور اہداف کو پہچانے. چونکہ یہ زیارتیں، یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ تعزیے اور یہ جتنی بھی ہم زیارات معصومین علیہ السلام کے جو زیارت کے باب میں مفاتیح الجنان میں مکتوب ہے یا زیارتوں کی جو مخصوص کتابیں ہیں، ان سب کے 3 ہدف ہیں. اگر ہم قرآن کریم کو بھی آیات کا اگر ملاحظہ کریں اور ان آیات کو جمع کریں کہ جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان آیات میں بھی ان 3 ہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ تمام زیارتوں کا مطالعہ کریں اور زیارتوں کو مطالعہ کریں تو ملخص اگر آپ اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہیں، اگر اس کو آپ مختصر طور پر دنیا کو بتانا چاہیں کہ ان کتابوں میں، ان زیارتوں میں کیا لکھا ہے، وہ آیات کے جو قرآن کریم میں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب، اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان کا مقصد اور ہدف کیا ہے، وہ کس لیے بیان کی گئی ہے، تو صرف 3 جملوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں بھی جو زیارات ہیں، جو معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں زیارات ہیں، یا ہم جو یہ جلوس نکالتے ہیں، جو ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں، جو ہم یہ علم نکالتے ہیں، جو ہم ہماری نکالتے ہیں، یہ سب کا مقصد اور اہل بیت کے شان میں نازل ہونے والی قرآن کی آیات کا صرف 3 مقصد ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں تو وہ اہل بیت کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، تو سب سے پہلی وہ آیات آپ ان پہ دیکھیں گے کہ وہ ہے کہ جن میں ہمیں معرفت اہل بیت علیہ السلام کا درس دیا جا رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا کی جا رہی ہے. وہ ایسے آیات موجود ہیں، چاہے وہ آیت مباہلہ ہو، چاہے آیت غدیر ہو، یا کوئی بھی آیت ہو جو اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہے، اس میں اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا. اسی طرح اگر زیارت معصومین علیہ السلام کا بھی ہم ملاحظہ کریں تو زیارات میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی ذمہ داری اس فرش عزا پر آنے والے انسان کی یہ ہے کہ وہ معرفت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہو، معرفت مقصد حسین رکھتا ہو، امام حسین کی
صحیح حقیقی معرفت رکھتا ہو، کیونکہ وہ انسان کے جو معرفت حسین نہ رکھتا ہو لیکن حسین سے محبت کا اظہار کرے یا حسین سے محبت کرے تو وہ انسان راہ مستقیم سے بھٹک سکتا ہے اور ظلم و ستم اور فساد کر کے دنیا میں معاشرے میں فساد برپا کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آج ہمارے دور میں ہمارے اس معاشرے میں حسین کے چاہنے والا ہونے کا دعویٰ کرنے والا وسیم، اس کو معرفت اہل بیت نہیں تھی، اسی وجہ سے اس نے آیات قرآنی کے سلسلے میں نازیبہ کلمات اور نازیبہ حرکت انجام دی ہے۔ لیکن اگر اس خبیث کو معرفت اہل بیت علیہ السلام ہوتی تو یہ ایسا اقدام نہ کرتا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس فرش عزا پر آنے کے لیے معرفت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا جو زیارات علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ محبت ہے۔ صرف معرفت کافی نہیں ہے۔ اگر صرف معرفت کافی ہوتی تو کربلا کے میدان میں آنے والے بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو معرفت رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں جانتے تھے۔ امام حسین نے جب لشکر سے خطاب کر کے پوچھا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ میں فرزند زہرا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں فرزند رسول ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ ہم جانتے۔ معرفت رکھتے تھے لیکن حسین سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ تو صرف معرفت کافی نہیں ہے بلکہ محبت بھی رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ آیات قرآنی کو دیکھیں تو آیات قرآنی میں بھی رسول اپنی اجر رسالت اگر طلب کر رہے ہیں تو محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت میں طلب کر رہے ہیں، یعنی یہ محبت بھی واجب ہے اسی طرح سے جس طرح سے معرفت اہل بیت علیہ السلام واجب ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہے۔ اگر محبت ہو اور معرفت ہو تو دنیا کے اندر آج ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جو امام حسین کی معرفت بھی رکھتے ہیں، امام حسین سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے جس طرح حسین چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں رہتے۔ محبت تو کرتے ہیں لیکن حسین جیسا چاہتے تھے ویسے وہ اعمال انجام نہیں دیتے۔ آج دنیا میں کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو ذکر حسین مظلوم کربلا نہ کرتا ہو، لیکن ہم نے کبھی یہ غور و فکر کیا کہ آج عالم انسانیت امام حسین مظلوم کربلا کا غم مناتی ہے، اور آج دنیا میں جتنے بھی انقلاب ہوئے، جتنی بھی آزادیاں ملکوں نے حاصل کی، ان کا صرف اور صرف واحد سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دیدگاہ اپنے سامنے کربلا کو رکھا ہے۔ آج کوئی بھی ملک اگر آزاد ہوا ہے تو صرف کربلا سے انہوں نے درس لیا ہے۔ ہمارا خود ہندوستان نے جو آج آزادی حاصل کی ہے تو ہندوستان کے بزرگ لیڈروں کا، خود ہندوستان کے بابا قوم مہاتما گاندھی کو اگر دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے کربلا سے سیکھا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ سب حسین کو جانتے ہیں، حسین کی معرفت رکھتے ہیں، حسین سے محبت رکھتے ہیں، حسین کے نام پر دولت صرف کرتے ہیں، لیکن حسینی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی آغا عزیزوں ہم لوگ ہیں۔ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین سے معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دکھاوے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرش عزا پر بیٹھ کر بہت روتے ہیں، لیکن اس فرش عزا سے ہٹنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے اس شخص سے کہ جو دوسری قوم کا ہے یا ہمارے مذہب کا۔ ہمارے اندر بھی وہ سب برائیاں پائی جا رہی ہیں کہ جن برائیوں کے لیے حسین کہہ رہے ہیں 28 رجب کو، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے حسین کی نہ صحیح سے معرفت حاصل کی ہے، نہ صحیح سے محبت۔ اور صرف محبت کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ اطاعت بھی کرے۔ قرآن کی آیات جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، حسین کی معرفت بھی ہے، حسین کی محبت بھی ہے، حسین کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، تو ہم سچے معنی میں حسینی ہیں۔ ورنہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ ایک معاشرے میں ہم زندہ تو ہیں لیکن مردہ ہیں، کیونکہ حسین مظلوم کربلا اپنے قیام کا ہدف اور مقصد بیان کرتے ہوئے صرف 2 جملوں میں حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے قیام کا مقصد صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جس معاشرے سے یہ دونوں رکن ختم ہو جاتے ہیں وہ معاشرہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں نہ پائے جائے تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ حسین
نواسے رسول کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جاتا ہے اور یزید جیسے فاجر و فاسق کی بیعت کا حسین سے سوال کیا جاتا ہے۔ اگر معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے تو معاشرے میں وسیم جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں، چونکہ معاشرے میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے بزرگ لیڈروں نے جو آزادی کے دور میں ہندوستان میں موجود تھے، انہوں نے یہ جملے کہے تھے۔ خود بابا غور نے بھی یہ جملہ کہا تھا، رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی یہ جملہ کہا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پہلے راشٹرپتی نے بھی اور پہلے پردھان منتری نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ حسین کسی بھی ذات سے مخصوص نہیں ہے، حسین کی قربانی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حسین نے انسانیت کو جلا بخشی ہے۔ اگر انسان میں خوف و ہراس نہ ہو، اگر انسان میں جرأت و ہمت ہو کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، اگر اس کے پاس فوج نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تو دنیا میں معاشرے میں ظلم و برائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر معاشرہ خاموش ہو جائے، اگر معاشرہ سکوت اختیار کر لے تو معاشرہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ نیزے پر سر حسین کو بلند کر دیا جاتا ہے، لیکن جب بازار کوفہ اور شام میں حسین کے سر کو لے جایا جاتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا یہ کس کے سر لائے گئے ہیں۔ آج آپ حسین کا ماتم کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج کی وہ تاریخ ہے جہاں سے صحیح معنی میں کربلا کی شروعات ہوتی ہے۔ حسین نے انہی آداب اور مقاصد کے لیے حسین نے کربلا کی طرف رخ کیا۔ نہ حسین حکومت چاہتے تھے، نہ حسین شہادت چاہتے تھے۔ حسین کا مقصد صرف یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، کیونکہ جس معاشرے میں نہی عن المنکر امر بالمعروف ہوگا وہ معاشرہ زندہ اور جاوید ہوگا۔ حسین اسی مقصد کے لیے نانا کے مزار پر آتے ہیں۔ نانا مجھ سے سوال بیعت کیا جا رہا ہے، نانا مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں۔ حسین نانا کے مزار پر گریہ کر رہے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے۔ یکبلک حسین دیکھتے ہیں رسول اکرم تشریف لائے ہیں۔ بیٹا حسین شاء اللہ ان یراک قتیلا ویراہ الناس بایا، اے میرے حسین اٹھو، کربلا کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہارے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھے بیویوں کو بے مقدار چادر بازار کوفہ اور شام میں دے۔ حسین نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسین اس ماں کی قبر کی طرف جا رہے ہیں جس ماں کے جنازے پر حسین اس وقت تک نہیں گئے جب تک بندے کفن ٹوٹ کے فاطمہ نے یہ نہ کہا میرے حسین اب میرے کلیجے سے لگ جا۔ حسین قبر فاطمہ پر خود کو گرا دیتے ہیں۔ ابا میرا مقتل دیکھنے کے لیے چلیے، اماں لہولہار چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسد دیکھنے چلو۔ حسین ماں کی قبر سے رخصت ہو کر اس بھائی کی قبر پر پہنچ رہے ہیں کہ جب بھائی کے 72 جگر کے ٹکڑوں کو حسین نے دیکھا تھا، حسین گریہ کر رہے تھے۔ امام مجتبیٰ نے ہی جملہ کہا تھا، میرے بھائی حسین گریہ نہ کرو، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جیسا آپ کی شہادت کا دن ہوگا بھیا حسین ایسی مظلومیت کا دن کوئی نہیں ہوگا۔ حسین رخصت ہوئے، صبح نمودار ہوتی ہے، قافلے کے چلنے کی تیاریاں ہوتی ہے، قافلہ سوار ہونے کے لیے مستورات کا آمادہ کیا جاتا ہے، محفلیں آ کر لگا دی جاتی ہے، اماریاں آ جاتی ہے، ایک ایک کر کے بیویوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک وقت ہوا آیا، امام مظلوم کربلا اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، عباس آگے بڑھے، 18 بنی ہاشم نے اپنا پردہ کیا، ایک عظیم الشان بیوی آ رہی ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب اولیاء ہے۔ ارے زینب کو یہ منظر شاید 11 محرم کو یاد آیا، ارے یہی وجہ تھی زینب جب عباس کی لاش پر پہنچی پہن کر کے یہی جملہ کہا تھا۔
پاک انت الذی ارشدتنی من المدینہ. اے بھیا عباس بڑی شان سے ہماریوں پر مجھے سوار کیا تھا، اب کربلا آ گیا، زینب کو سوار نہیں کراؤ گے. ہماری آئی بیویاں بھی کجاواز ہو. رجب کا دن اور اسی طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا قافلہ ان وادیوں پر لے کر چلے. پیاسے کے لبوں پر آئے نوحان میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں. پیاسے کے لبوں پر آئے نوحان میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں. ایک پیاسا پڑھایا ہوگا آئے نوحان میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں. کے لبوں پر آئے نوحان میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں. ایک پیاسے کے لبوں پر آئے نوحان میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں. کبھی اکبر کا کرے یا کبھی اصغر کا گلا، کبھی اکبر کا کرے یا کبھی اصغر کا گلا. میں نے کیا کیا نہ سہا صدمے پہ صدمہ رنگ میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن
تھا یہ نوہارن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا اے حق بہت خوب نبھایا میری مہربانی کا، حق بہت خوب نبھایا میری مہربانی کا، ایک قطرہ بھی نہ پانی کا پلایا رن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، ایک پیاسے کے لبوں پر تھا یہ نوہارن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، ایک ماں بیٹے کی میت پہ سجانے کے لیے، ایک ماں بیٹے کی میت پہ سجانے کے لیے، اپنے اشکوں سے بنا لائی ہے صحرا رنگ میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، ایک پیاسے کے لبوں پر تھا یہ نوہارن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، اور میں نے بچوں کو پکارا میری امداد کرو، میں نے بچوں کو پکارا میری امداد کرو، جب اٹھایا تھا جہاں لال کلاشا رن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، ایک پیاسے کے لبوں پر تھا یہ نوہارن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، تم نے کھول کے سر کاٹ نہ لو اصغر کا، تم نے کھول کے سر کاٹ نہ لو اصغر کا، میں نے دفنا تو دیا ننھا سا لاشا رن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، ایک پیاسے کے لبوں پر تھا یہ نوہارن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، فاطمہ آئی جنت سے دلاسے کے لیے، فاطمہ آئی جنت سے دلاسے کے لیے، جب میری لاش پہ روئے گی سکینہ رن میں، ظالموں تم نے مجھے خون رلایا رن میں، ایک پیاسے کے لبوں پر تھا یہ نوہارن میں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبی، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ سبھی مومنین کرام سے معتبرانہ گزارش ہے کہ وہ درگاہ شاہ مردہ تشریف لے جائیں، وہاں پر نظر کا اہتمام ہے۔ سبھی سامعین سے معتبرانہ گزارش ہے کہ وہ درگاہ شاہ مردہ میں تشریف لے جائیں، وہاں پر نظر کا اہتمام ہے۔ مستویات کے جتنے بھی خواتین